بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید پلید کی کارستانیوں، پھر اس کی ہلاکت اور امام حسین کے قتل میں جو ملوث تھا ان کے دردناک انجام کا بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اسلامی اور تاریخی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس کی کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام رضی اللہ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام کا سایہ اٹھنا تھا، یزید کھل کھیلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ سن 63 کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائے گان رسول پر کیے گئے۔ مدینہ کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب مجنوں بن کر وہاں حاضر خدمت رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے مکہ مکرمہ پر سنگ باری کی۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا۔ وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخرکار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطنت کے کر کے ربیع الاول سن 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ جب قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی، حضرت ابن زبیر نے ندا فرمائی کہ اے اہل شام، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن اور عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر اور شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول 64 ہجری میں بیعت کی۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیمار ہی رہا
اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈال سکا، اور 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد صرف 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دو۔ اس نے جواب میں کہا کہ خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر اور شام نے بھی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام اور مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ سن 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام کے شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شیمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام کے پاس بھیج دیے اور شیمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے رندوا دیا، جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شیمر حضرت امام کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار اور کماندار تھا جس نے حضرت امام پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمان ستم شار اور مغروران نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے، ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستاں، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بددعا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اما نہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روح سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھا دیا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی یعنی گورنر تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت پر یہ تمام تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔
موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھیجا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصلت کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح یہ سانپ 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشت، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام لعنتی جو حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھے، طرح طرح کی عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام رضی اللہ عنہ کے بدلے 70,000 شکی مارے جائیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہوا۔ دنیا پرستاران سیاہ باطن اور مغروران تاریک دروں کی کیا امید باندھ رہے تھے، اور حضرت امام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ توقعات تھیں۔ لشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے، سرداروں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں اونچی اونچی سلطنتوں کے نقشے کھنچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے روک ہے، یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی عز و جل کی تباہ کن بجلیوں اور در در سیدگان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشور کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی۔ دنیا میں ہر شخص ان پر تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے۔ اس راہ کی تمام تکلیفیں عزت ہیں، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا بچہ بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظر نہ جھپکی، دم آخر تک شہادت طلب کرتے رہے
اور جب نامردوں کے ہجوم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی ان کے پایۂ ثبات اور استقلال کو لغزش نہ ہوئی۔ اس نے میدان سے باگ نہ موڑی، نہ حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ اپنے دعوے سے دستبرداری کی، مردانہ جاں بازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا، حق اور صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا اور ثابت کر دیا کہ فیوز و نبوت کے پرتو سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کے رگ و پے میں ایسی جاگزیں ہو گئی ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و ثنا کے ہزار ہا زخم بھی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازنیں پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کیے گئے، ظاہری علیہ رحمہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بار مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا تجھے گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور نصیحت ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر اور منصور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و عطرتہ اجمعین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔